جب رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریشی آ رہے ہیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا کہ اے میرے صحابہ، اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس موقع پر مدینہ منورہ کی طرف سے جو انصاری صحابی تھے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا معروضات پیش کی، اب ذرا سنیے گا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہی حق ہے۔ ہم نے حکم سننے، فرما برداری کرنے کے پختہ وعدے کیے ہیں۔ آقا یا رسول اللہ، آپ جدھر کو چاہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جدھر بھی قدم بڑھائیں گے ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجنے والے رب کی قسم ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے ڈال دیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ اور آگے عرض کی، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور یا رسول اللہ ہمیں اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بے شک کل ہی ہماری دشمن کے ساتھ جنگ ہو جائے، انشاءاللہ ہم جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں گے اور اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری جان نثاری کے وہ مناظر دکھائے گا کہ یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ ہمیں لے چلیے، انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر ضرور اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ ہمیں جدھر چاہے لے جائیں، ہم جو ہے اپنی ثابت قدمی، اپنے وعدے کا جو ہے وہ پاس رکھیں گے، اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں کے اندر بھی کود جائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک انسان کو پتہ ہو میری کل دشمن کے ساتھ جنگ ہے، انسان کی فطرت ہے نا، دل کے اندر تھوڑا سا خوف، تھوڑا سا ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ کل میری دشمن کے ساتھ جنگ ہے، پاس اسلحہ بھی کوئی نہیں، مال و دولت بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، لباس بھی کوئی نہیں، جوتے بھی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جذبہ دیکھیں کیسا مضبوط ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جدھر چاہیں ہمیں لے جائیں، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری جان نثاری کے آپ کو وہ مناظر دکھائے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری جان نثاری کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے مطابق آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جس سے چاہیں اپنے تعلقات قائم کریں اور جس سے چاہیں توڑ دیں، یا رسول اللہ ہمارے مالوں میں سے جو چاہیں قبول فرمائیں اور جو چاہیں ہمارے لیے چھوڑ دیں، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے جو آپ قبول فرمائیں گے، ہمارے مالوں میں سے جو آپ قبول فرمائیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو ہمارے پاس اپنا مال ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول کا جذبہ ہے۔ تو جب اس مجلس کا اختتام ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یا تو ابو سفیان کے قافلے کا مال غنیمت آپ کو عطا فرمائے گا، یا ابو جہل کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ قسم بخدا دشمن جہاں جہاں بھی گر کر قتل ہوں گے، اے میرے صحابہ وہ منظر میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ جنگ بدر کے اندر دشمن جو ہے وہ قتل ہو کر گریں گے، میں وہ منظر ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی فرمائی کہ اے میرے صحابہ یہ اس جگہ پہ ابو جہل گر کر جو ہے وہ قتل ہوگا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ جب غزوہ بدر ہو گئی، صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا جس جگہ پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ہو بہو وہی جگہ جس پر ابو جہل کا فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، ابو جہل وہیں پہ پڑا ہوا تھا، جہاں پہ عتبہ کا فرمایا وہیں پہ عتبہ پڑا ہوا تھا، اور جہاں پہ شیبہ کا فرمایا وہیں پہ شیبہ پڑا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبریں دے دی، غیب کی خبریں سنا دی کہ اے میرے صحابہ وہ منظر ابھی بھی دیکھ رہا ہوں۔